الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھنے کے بہت سے فضائل و برکات ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میں وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا، جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا، کل قیامت کے دن میں وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم رسول پاک کے قریب ہو جائیں، کل قیامت کے دن میں رسول پاک کے پاس میں ہو جائیں، تو آپ کو جب بھی موقع ملے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئے سب سے پہلے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جم جم کر درود پاک پڑھتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بہت بڑا ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ کوئی سا بھی کام لے لیجیے آپ، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، کیونکہ جو کام بغیر مقصد کے کیا جائے تو وہ کام بیکار ہو جایا کرتا ہے، وہ کام لغو کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم پانی کیوں پیتے ہیں؟ پانی اس لیے پیتے ہیں، اس کا مقصد کیا؟ تاکہ ہماری پیاس بجھ جائے۔ ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ ہماری بھوک مٹ جائے، اس لیے تو ہم پانی پیتے ہیں، اس لیے تو ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اگر پانی پیاس نہ بجھا سکے، اگر کھانا بھوک نہ مٹا سکے تو پھر ہم پانی نہیں پیئیں گے، اسی طرح ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ لوگ اپنی زندگی میں کاروبار کرتے ہیں، چاہے وہ کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ تجارت چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا۔ مقصد کیا ہے؟ ہم پیسے حاصل کریں گے، اس سے جو ہے ہم گھر والوں کی ذمہ داری کو سنبھال سکیں۔ یہ تو ایک مقصد ہوتا ہے نا میرے انسان کی، ہم بال بچے کی ذمہ داری کو ہم سنبھال سکیں، تبھی تو ہم کاروبار کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر بے مقصد کام کریں گے تو اس مقصد سے کوئی کام فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر ہم ایک بیج لیتے ہیں، بیج کو زمین پر ہم بو دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش فرماتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پودے کی شکل میں وہ نمودار ہوتا ہے۔ تو جو بیج لگانے والا انسان ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے بیج کو لگایا تھا وہ مقصد جو ہے ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ یہ مقصد حاصل نہیں ہوا ہے بلکہ مقصد کے قریب پہنچ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پودا جب ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو بیج لگانے والا شخص اور خوش ہوتا ہے کہ ہم اور بھی مقصد کے قریب ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب اس درخت میں پھل وغیرہ آنے لگتے ہیں تو وہ انسان جو خوش ہو جاتا ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے اس بیج کو بویا تھا زمین میں، ہمیں وہ مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ چاہے کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، کیونکہ بے مقصد کام یا تو پاگل کر سکتا ہے یا دیوانہ کر سکتا ہے۔ عقل مند انسان جب بھی کوئی بھی کام کرے گا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ اسی طرح سے اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے سوال کو آپ کے ذہن کی طرف لے کر کے جاؤں گا، سنجیدگی کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کیجیے گا کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو سن لیا ہے، تو مجھے بتائیے کہ ہم نے جو اسلام کو قبول کیا ہے، اسلام کو مان کر جو ہم مسلمان بن گئے ہیں، تو اسلام کے قبول کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا۔ تو اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے، ہم مسلمان کہلا رہے ہیں، تو اسلام کو ہمارا قبول کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے اسلام کو قبول کیا ہے وہ مقصد آپ کو حاصل ہوا یا وہ حاصل نہیں ہوا ہے؟ اب تیسرا سوال، اگر وہ مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوا ہے تو اس میں آپ کا قصور ہے یا اسلام
قصور ہے؟ ہمارا 3 سوال ہے آپ سے. پہلا کہ آپ نے اسلام کو جس مقصد کے لیے قبول کیا ہے تو وہ مقصد کون سا ہے؟ دوسرا، وہ مقصد آپ کو حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ تیسرا، اگر وہ مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوا ہے تو اس میں آپ کا قصور ہے یا اسلام کا قصور ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو تلاش کرتے رہیں کہ آخر ہم نے اسلام کو کیوں قبول کیا ہے. ظاہر سی بات ہے، جیسا جو انسان سوچے گا، جیسا جو تصور کرے گا، اسی حساب سے وہ جواب دے پائے گا کہ ہم نے اسلام کو اس لیے قبول کیا ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان یہ کہے کہ ہم نے اسلام کو اس لیے قبول کیا ہے تاکہ ہمارے پاس دولت کا انبار ہو جائے. ہم نے اسلام کو اس لیے قبول کیا ہے تاکہ حکومت ہمارے پاس آ جائے. ہم نے اسلام کو اس لیے قبول کیا ہے ہم بے گھر سے گھر والے ہو جائے. ہم نے اسلام کو اس لیے قبول کیا ہے ہم پیاسے تھے، ہمارے پاس پانی نہیں تھا، ہماری پیاس بجھ جائے. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے اسلام کو اس لیے قبول کیا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس حکومت آ جائے، دولت آ جائے، اس لیے ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، تو میں آپ سے عرض کروں اس کے لیے آپ کو اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ جانتے ہیں حکومت جو ہے فرعون کے پاس بھی تھی، شداد اور نمرود کے پاس بھی حکومت تھی. تو جب آپ نے حکومت کے لیے اسلام کو قبول کیا ہے تو پھر اسلام قبول کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ بغیر اسلام قبول کیے ہی آپ کے پاس حکومت آ جاتی ہے. اگر آپ کہیں گے ہم نے اسلام کو اس لیے قبول کیا ہے تاکہ ہمارے پاس پیسے زیادہ آ جائیں، دولت ہمارے پاس زیادہ آ جائے، تو میں کہوں گا پھر بھی آپ کو اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جانتے ہیں کیوں؟ آج کے دور میں اگر آپ پوری دنیا کا سروے کریں گے تو مسلموں سے زیادہ غیر مسلموں کے پاس زیادہ دولت ملے گی. آپ کو مسلموں سے زیادہ غیر مسلمانوں کے پاس زیادہ دولت ملے گی آج کے دور میں. تو اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ ہم نے اسلام کو کیوں قبول کیا ہے اور جس مقصد کے تحت ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہوا یا نہیں ہوا ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ آپ نے کس لیے اسلام کو قبول کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام کو قبول کرنے والے کچھ ایسے بھی تھے. جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کو قبول کرنے والے کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے حکومت کو نہیں بلکہ اسلام کے لیے حکومت کو ٹھکرا دی ہے. کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے پیسے کے لیے اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی دولت کو اسلام کے لیے ٹھکرا دی ہے. کچھ ایسے بھی گزرے ہیں اسلام کو قبول کرنے والے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے پورے گھر بار کو چھوڑ دیا ہے. کچھ ایسے بھی گزرے ہیں اسلام قبول کرنے والے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے پورے خاندان کو، پورے قریے کو، پورے گاؤں محلے کو چھوڑ دیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان ان تمام چیزوں کو اسلام پر قربان کر دے اس کا ایک بڑا مقصد ہوگا. کیونکہ انسان کو سب سے پیاری چیز کیا لگتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہوں، ہم سے لوگ محبت کریں، ہمارے پاس بیوی بچے ہوں. یہ انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. تو جو انسان ان تمام چیزوں کو اسلام کے لیے قربان کر دے، ظاہر سی بات ہے اس کا ایک بڑا ہدف رہا ہوگا، اس کا ایک بڑا ٹارگٹ رہا ہوگا، اس کا ایک بڑا مقصد رہا ہوگا اور وہ مقصد بہت بڑا رہا ہوگا. تو آپ کو خود یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے جو اسلام کو قبول کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے اور جس مقصد کے لیے ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہوا یا نہیں ہوا ہے. آپ کو خود سوچنا ہے اور اس کا جواب آپ خود تلاش کریں گے اور آپ ایسا جواب تلاش کریں جس سے کہ آپ کا دل، آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ ہم نے اسلام کو آخر کیوں قبول کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو اس لیے قبول کیا ہے تاکہ ہمیں دین و دنیا کی فلاح مل جائے، ہم نے اسلام کو اس لیے قبول کیا ہے تاکہ ہمارے پاس شرافت مل جائے، ہم نے اسلام کو اس لیے قبول کیا ہے تاکہ ہمیں عزت مل جائے. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو اس لیے قبول کیا ہے تاکہ فیروز بختی ہمارے نصیب میں آ جائے، فیروز مندی ہمارے نصیب میں آ جائے، شرافت، عظمت، کرامت، یہ ساری چیزیں ہمارے نصیب میں آ جائے. کیونکہ خود قرآن کا وعدہ ہے ایک جگہ پر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سب سے سربراہی پر رہو گے، تم ہی بلندی پر رہو گے اگر تم ایمان والے ہو جاؤ، اگر تم مومن ہو جاؤ تو تم ہی بلندی پر رہو گے، کرامت تمہارے لیے ہوگی، شرافت تمہارے لیے ہوگی، عظمت تمہارے لیے ہوگی، رفعت و بلندی تمہارے لیے ہوگی اگر تم ایمان والے ہو جاؤ، اگر تم مومن ہو جاؤ. تو جو مومن ہوگا، جو ایمان والا ہوگا وہ عزت والا ہوگا، شرافت والا ہوگا، عظمت والا ہوگا، کرامت والا ہوگا، عظمت والا ہوگا، دین و دنیا کی فلاح اور کامیابی والا ہوگا. یہ ساری چیزیں اسلام کو قبول کرنے کا ایک ہدف ہے، ایک ٹارگٹ ہے. تو کیا یہ ساری چیزیں، یہ ساری کامیابیاں آپ کو مل گئی ہیں؟ یہ ساری کامیابیاں آپ کو مل گئی ہیں؟ اگر آپ کو یہ ساری کامیابیاں نہیں ملی
ملی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ ساری کامیابیاں نہیں ملی ہیں؟ کیونکہ اسلام تو سب کو کامیاب کرنے کے لیے آیا تھا نا، کیسے کو کامیاب کیا تھا؟ کیا بتاؤں، آج کا دور تو ایسا دور ہے، ایک بہت ہی حیرتناک منظر ہمارے سامنے سے یہ دور گزر رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد جتنی زیادہ ہے نا، اتنی زیادہ تعداد کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آج پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد جتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح سے آج پوری دنیا میں جتنی حکومتیں کلمہ پڑھنے والوں کے پاس ہے اتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح سے آج کلمہ پڑھنے والوں کے پاس جتنی دولتیں ہیں، جتنی عمارتیں ہیں، اتنی دولتیں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اگر، اور یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ آج پوری دنیا میں کلمے پڑھنے والے جتنے ذلیل ہیں پہلے کبھی ذلیل بھی نہیں ہوئے تھے اتنے۔ تو اگر عزت ملتی عمارت سے تو ہم عزت والے ہوتے، اگر عزت ملتی حکومت سے تو ہم عزت والے ہوتے، اگر عزت ملتی دولت سے تو ہم عزت والے ہوتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عزت جو ملتی دولت سے نہیں ملتی ہے، عزت جو ملتی ہے حکومت سے نہیں ملتی ہے، عزت جو ملتی ہے عمارت سے نہیں ملتی ہے، بلکہ اگر عزت ملتی ہے تو صرف اور صرف محمدی عربی کی غلامی سے ملتی ہے۔ کس سے ملتی ہے عزت؟ محمدی عربی کی غلامی سے عزت ملتی ہے۔ آپ جب تاریخ کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ رسول کے دامن سے جو وابستہ تھے، جو جڑے ہوئے تھے، وہ بے گھر تھے لیکن عزت والے تھے، وہ بھوکے تھے لیکن عزت والے تھے، وہ پیاسے تھے لیکن عزت والے تھے۔ کہیں سے کیا بات ہے کہ خدا جسے عزت دینا چاہتا ہے، خدا جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے اپنے محبوب کے قریب کر دیتا ہے، اور خدا جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے اپنے محبوب سے دور کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں جو عزت ملے گی کس سے ملے گی؟ رسول کی غلامی سے ملے گی۔ رسول کی غلامی مکمل طور پر ہم کر لیں گے تو پھر ہمیں بھی عزتیں ملنے لگیں گی، کیونکہ خود قرآن کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سرفرازی پر رہو گے، تم ہی بلندی پر رہو گے، بلندی تمہارے نصیب میں ہوگی کب؟ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو جاؤ، اگر تم مکمل مومن بن جاؤ تو۔ اب مکمل ایمان والے ہم کیسے بنیں گے؟ اس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ پیارے آقا ارشاد فرما رہے، کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ کیا پتہ چلا؟ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، تب تک انسان مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مکمل ایمان والا ہم کیسے بنیں گے؟ جب تک کہ ہم ان تمام چیزوں کو رسول پاک کی غلامی میں قربان نہ کر دیں، جب اپنی اولاد سے زیادہ محبتیں کرنے لگیں گے، اپنے ماں باپ سے اور تمام چیزوں سے محبت رسول سے کرنے لگیں گے، تو پھر عزتیں بھی ہمارے نصیب میں آنے لگیں گی۔ ایک میں واقعہ سناؤں آپ کو، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ آپ کے آخری کے ایام گزر رہے تھے، آخری کا دن گزر رہے تھے، بیمار تھے آپ اور پرہیز کا کھانا کھا رہے تھے، کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ آپ کو پرہیز کا کھانا کھانا ہے۔ آپ اپنے شاگردوں کے سامنے میں ایک جلوہ افروز تھے، ایک محفل میں، ٹھیک ہے، ایک غریب بچہ گزرتا ہے، ایک غریب بچہ جب گزرتا ہے تو آپ سے کہتے ہیں یہ لوگوں کے امام، میں آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ میری دعوت قبول کریں گے؟ چھوٹا بچہ ہے، اب چھوٹے بچے کی بات کو کون ویلیو دیتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے، آپ فرماتے ہیں بچے دعوت میں کیا کھلاؤ گے؟ وہ بچہ کہتا ہے، اس کے دامن میں چونکہ ساگ تھا، وہ کہتا ہے کہ اسی ساگ کو ہم پکا کر کے کھلا دیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت بھی پوچھتے ہیں کیا تمہارے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے کیا؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کب تم مجھے کھانا کھلاؤ گے؟ میں نے تمہاری دعوت کو قبول کر لیا ہے، کب مجھے تم کھانا کھلاؤ گے؟ کب میں تمہارے گھر پر آؤں کھانا کھانے کے لیے؟ وہ بچہ کہتا کہ میں اپنے گھر سے ماں سے پوچھ کر کے آؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہ بچہ آتا ہے آپ کی بارگاہ میں، آنے کے بعد عرض کرتا ماں نے کہا ہے کل ان کو کہہ دینا کہ کل دوپہر میں میرے پاس کھانا کھانے کے لیے آ جائے میرے گھر پر۔ اس کے بعد دوسرے دن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ جاتے ہیں اس غریب بچوں کے گھر میں۔ جب جاتے ہیں آواز دیتے ہیں
اندر سے آواز آتی ہے کون؟ آپ کہتے ہیں کہ جس کی کل تم نے دعوت کی تھی میں وہی ہوں۔ اس کے بعد جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اندر جاتے ہیں، وہ بچہ ایک بوریا جو کہ چٹائی ہے، اس چٹائی کو آپ کے پاس لا کر کے دے دیتا ہے اور کہتا ہے اے امام آپ اسے زمین میں بچھا دیجیے اور اس پر بیٹھ جائیے۔ یہاں پر رک کر کے میں آپ سے عرض کروں، آج کا اگر کوئی پیر ہوتا تو کیا کہتا کہ ایئر کنڈیشن ہمیں روم چاہیے، ایسا گدا چاہیے، ایسا بیڈ روم چاہیے جس سے کہ ہماری تھکن ہماری دور ہو جائے، اور 4 لوگ ایسے ہونا چاہیے جو ہمارے پاؤں اور ہاتھ کو دبانے والے ہونے چاہیے۔ لیکن ہمارے امام کی کیا شان ہے، ایسی شان ہے، ایسی شان ہے جس کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کیا شان اعلیٰ حضرت کی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے میں جب کھانا لایا جاتا ہے تو کھانے میں کیا رہتا معلوم آپ کو؟ بیسن کی روٹی اور چنے کا ساگ۔ بیسن کی روٹی اور چنے کا ساگ۔ تو آپ کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیسن کی روٹی ہے تو آپ کے لیے زہریلا ہے، ڈاکٹر نے اس سے بچنے کو منع کیا ہے، آپ اسے نہ کھائیں گے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگردوں کی بات کو نہ مانے بغیر جو ہے آپ بیسن کی روٹی کھانا چالو کر دیتے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک روٹی، ایک لقمہ، 2 لقمہ، آدھی روٹی کھائی ہوگی؟ جی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روزانہ جو خوراک ہوتی تھی وہ آدھی روٹی ہوا کرتی تھی، لیکن اس دعوت میں آپ نے ایک روٹی مکمل طور پر تناول فرما لیا۔ کتنی؟ ایک روٹی۔ اس کے بعد پھر آپ کے شاگرد کہتے ہیں اے میرے امام اگر آپ چاہتے تو ایک لقمہ بھی کھا کر کے دعوت کا حق ادا کر سکتے تھے، ایک لقمہ بھی کھا کر کے دعوت کا حق ادا کر سکتے تھے، آدھا لقمہ کھا کر کے بھی دعوت کا حق ادا کر سکتے تھے، تو یہ پوری روٹی کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا ایک پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر میں آدھی روٹی کھاتا یا 1 یا 2 لقمہ کھاتا تو بچے کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا چونکہ میں غریب ہوں، میں یتیم ہوں، اس لیے یہ مولانا جو ہے ہمارے پاس آئے تو ہیں لیکن آدھی روٹی کھائے ہیں، 1 یا 2 لقمہ کھائے ہیں۔ بچے کے دل میں جب یہ خیال آتا تو بچے کا دل ٹوٹ سکتا تھا، بچے کا دل ٹوٹ سکتا تھا، اور جب بچے کا دل ٹوٹ جاتا کیونکہ میں اس نبی سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں محمد عربی سے اس طرح محبت کرتا ہوں، اس طرح سے عشق کرتا ہوں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو غریب بچے کا دل توڑ دے گا، جو غریب بچے کا دل توڑ دے گا وہ محمد عربی کا دل توڑ دے گا، اور جو غریب بچے کا دل جوئی کرے گا وہ محمد عربی کی دل جوئی کرے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چونکہ میری وجہ سے اس غریب کا دل نہ ٹوٹ جائے، جس سے کہ کیا کہتے ہیں، جس سے کہ اس غریب کا دل نہ ٹوٹ جائے، چاہے میں روٹی آدھا کھاؤں یا کم کھاؤں، چاہے میری بیماری میں اضافہ ہو، چاہے میری بیماری ٹھیک ہو جائے یا بڑھ جائے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے احمد رضا سے کوئی فرق پڑے نہ پڑے، لیکن احمد رضا ایسے مصطفیٰ سے عشق کرتا ہے، ایسے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے کہ کوئی احمد رضا سے روٹھے یا نہ روٹھے، لیکن مدینے والا مصطفیٰ احمد رضا سے نہ روٹھے۔ کیا پتا چلا کہ آپ نے اپنی طبیعت کی فکر نہیں کی بلکہ شریعت کی فکر کی۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میری طبیعت بگڑ سکتی ہے، میری بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، میری بیماری بڑھ سکتی ہے، آپ نے اس بات کی فکر نہیں کی بلکہ اس بات کی فکر کی کہ میرے اس کم کھانے کی وجہ سے اس بچی کا دل نہ ٹوٹ جائے، اور جب اس بچی کا دل ٹوٹ جائے گا تو محمد عربی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے اس بات کی فکر کی ہے۔ تو پتا کیا چلا کہ ہم محبت ایمان والے، مکمل ایمان والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب تک کہ ہم شریعت مطہرہ کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں نافذ نہ کر لیں تب تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ پتا ہے آپ کو، مکمل ایمان والا اگر آپ کو ہونا ہے تو رسول عربی کی مکمل بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز یہ دین کا پیلر ہے، پیلر۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ دین کا جو پیلر ہے اس میں کمزوری آنے لگے گی، یہ ڈھانے لگیں گے، اس کے اندر میں جو ہے کمزوری آنے لگے گی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ مجھے بتائیے آج غیروں کی طرف سے یہ حملے ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ اس مسجدوں میں یہ نکل رہا ہے، یہاں پر یہ نکل رہا ہے۔ اس مثال کی طرف آج ہی لیٹسٹ نیوز آج کا کہ حیدرآباد کا ایک BJP صدر ہے، وہ کہتا ہے کہ جتنی مسجدیں ہیں دنیا میں ساری مسجدوں کو توڑ کر کے یہ چیک کیا جائے کہ اس کے نیچے میں شیولنگ پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے، اگر اس کے اندر میں پائی جا رہی ہے تو اس مسجد کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ یہ ہمارا حال ہو چکا، پتا ہے آپ کو، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے کہ غیر مسلمین جو ہے ہمارے اوپر حاوی آ چکے ہیں، ہمارے اوپر
کرتے ہیں یہ تو الگ بات ہے کیونکہ وہ اسلام کے دشمن ہے، لیکن ہم تو اسلام کے محبت کرنے والے ہیں، اسلام کے چاہنے والے ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی اس بات کو لے کر کے غور و فکر کی کہ ہم اسلام کو کتنا ظلم کر رہے ہیں، اسلام کے اوپر کتنا ظلم اٹھا رہے ہیں؟ اسلام تو کہتا ہے نا نماز دل کا سکون ہے، تو کہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں؟ اگر آپ اسلام کے سکون کو مکمل طور پر مضبوطی لانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جتنی تعداد میں جمعہ کی نماز میں آتے ہیں اتنی ہی تعداد میں پنج وقتہ نماز میں بھی آنے کی کوشش کر دیجیے۔ انشاءاللہ حضرت دیکھیں گے کہ آج جو غیر مسلم ہم پر حاوی ہے، جب اتنی تعداد میں پنج وقتہ نماز میں آنے کی کوشش کریں گے تو وہی غیر مسلم جو ہے ہمارے سامنے میں انگلی اٹھانے سے بھی کترائیں گے، انگلی اٹھانے سے ہمارے سامنے ڈریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہمارے اندر میں انقلاب لانا پڑے گا۔ جب تک ہم ہمارے اندر میں انقلاب نہیں لا پائیں گے، غیر مسلم ہمارے اوپر غالب آتے رہیں گے۔ شرط یہ ہے اگر غیر مسلم کو ڈرانا ہے تو پہلے ہمارے اندر میں انقلاب لانا پڑے گا، تبھی ہم غیر مسلم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آج سے آپ یہ نیت فرما لیجیے کہ آج سے ہماری کوئی بھی نمازیں نہیں چھوٹیں گی، بولیے انشاءاللہ کوئی بھی نمازیں نہیں چھوٹیں گی، پنج وقتہ نماز کی پابندی کریں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، نیکیاں کرنے کی ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بول رہے ہیں یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں، انشاءاللہ کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ انشاءاللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انشاء اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے اگر اللہ چاہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اگر اللہ چاہے۔ تو کیا اللہ نہیں چاہ رہا کہ آپ نماز پڑھیں؟ بولیے، کیا اللہ نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے رہیں؟ کیا اللہ نہیں چاہ رہا کہ آپ نیکیاں کرتے رہیں؟ کیا اللہ نہیں چاہ رہا کہ آپ میرے دربار میں آ جائیں؟ کیا اللہ نہیں چاہ رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آ کر کے عبادتیں کریں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیاں ہمارے اندر ہیں، خامیاں ہمارے اندر ہے کہ یہ نفس جو ہے ہمارے رب کی بارگاہ میں آنے نہیں دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم پوری نیت کرتے ہیں کہ آج سے ہم پنج وقتہ نماز کی پابندی کریں گے، بولیے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نماز پنجگانہ کا عادی بنا دے، ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت نہیں پڑھے، سنت پڑھ لیجیے۔